آپ سب حضرات کے علم میں ہے امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ انسانیت کے ناطے ہمدردی کا اظہار کریں گے، دکھائیں گے کہ ہم بڑے ہمدرد ہیں، لیکن یہ جو ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں نا، ہمدردی دکھا رہے ہیں، پھر ان کو اپنے ایمان کی بھی خیر منانی چاہیے۔ ہم نے تو شریعت کو دیکھنا ہے، ہم نے تو اسلام کو دیکھنا ہے، ہم نے تو قرآن کو دیکھنا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر جب کافروں کے اوپر عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں کافروں کے اوپر جب عذاب کو مسلط کیا اور ان کو نیست و نابود کیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں اور ان کو پارا پارا کیا ہے اور ان کو جب ملیا میٹ کیا ہے اور جب ان کی جو ہے معیشت کو ختم کیا ہے اور ان کو جب کمزور کر دیا ہے، تو پھر میرا اللہ کہتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی لگام کو، باغ دوڑ کو کاٹ دیا ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، والحمدللہ رب العالمین، تو تمام تعریفیں، کل شکر، ساری بڑائی، ساری عظمت اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ ہمیں ایسے موقع پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کے نافرمانوں پر عذاب آیا ہے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی اللہ نے آہ سن لی ہے، فلسطین کے مظلوم بہنوں کی اللہ نے آہ سن لی ہے۔ جو کہتا تھا کہ 20 جنوری کے بعد میں غزہ کو جہنم کا منظر پیش کرنے پر مجبور کر دوں گا، میں ایسی بمباری کروں گا، آج اسی کا شہر لاس اینجلس وہ جہنم کا منظر پیش کر رہا ہے، اللہ دکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قوم شعیب کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ کہ پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا تو کیا فرمانے لگے، یہ نہیں کہا کہ ان کے اوپر کیوں عذاب آیا ہے اللہ، کیوں عذاب آیا ہے اللہ، کافر تھے، اللہ کے نافرمان تھے۔ کیا اس دنیا میں اس وقت سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا دجال، سب سے بڑا شیطان، سب سے بڑا مردود امریکہ نہیں ہے؟ ساری دنیا کے مسلمانوں پر امریکہ ظلم نہیں کر رہا ہے؟ جب پتہ ہے ظالم ہے، جابر ہے، شیطان ہے، مردود ہے، لعین ہے، ملعون ہے، تو پھر ہم اس کے حق میں کیوں آواز اٹھائیں؟ جب قوم شعیب پر اللہ کا عذاب آیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا تھا، میں نے آپ کو نصیحت بہت کر دی تھی، میں نے آپ کے خیر خواہی بہت کر دی تھی، فَكَيْفَ آسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، اب میں کیسے اللہ کے اس نافرمان قوم کے اوپر افسوس کروں؟ میرے اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا جب کافروں کے اوپر کوئی اللہ کا عذاب آئے، اللہ نے نبی کو منع کر کے افسوس سے امت کو درس دینا تھا، امت کو سبق سکھانا تھا۔ 1400 سال کے بعد اگر امریکہ جیسے لعین ملعون شیطان مشتن پر بھی اللہ کا عذاب آتے ہے تو مسلمانوں اپنے ایمان کی خیر مناتے ہوئے اس کے حق میں نہ ہو، اس کے اوپر افسوس نہ کرو۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تم افسوس مت کرو، حسرت مت کرو، غمگین مت ہو، غمزدہ مت ہو کہ ان کے اوپر کیوں عذاب آیا ہے۔ جب امریکہ کے ساتھ حمایت کی بات کرو گے، ان کے اوپر افسوس کا اظہار کرو گے تو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا کلیجہ جل جائے گا۔ بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، وہ پکار کر کے کہے گا کہ اے مسلمانوں، تمہارے نبی نے تو میری طرف 13 مہینے تک منہ کر کے نماز پڑھی ہے،
آج اسی بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہو رہا ہے، امریکہ کا قبضہ ہو رہا ہے، اسرائیل کا قبضہ ہو رہا ہے، برطانیہ کا قبضہ ہو رہا ہے، اور پھر تم بھی جو امریکہ کی حمایت کر رہے ہو